ہمارے مشائخ نقشبند کی یہ امتیازی شان ہے، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بابو جی عبداللہ، ہمیں ان کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ ان کی ایک عجیب شان تھی، جس بندے کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو نبی اسلام کے دیدار نصیب فرما، 3 دنوں کے اندر اندر اس بندے کو نبی اسلام کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے یونیورسٹی کے 32 لڑکوں کو لے کر ان کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ یونیورسٹی کے لڑکے ہیں اور آئے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بابو جی عبداللہ نے دعا فرمائی، الحمدللہ 3 دن کے اندر اندر 32 کے 32 لڑکوں کو نبی اسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ ہمارے شہر کے اس وقت ایک تبلیغ جماعت کے امیر تھے، ان کا نام تھا دین محمد، بھائی دین محمد ان کا نام تھا۔ مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، میں اس وقت لڑکا سا تھا، یونیورسٹی میں جیسے ہوتا ہے۔ ایک فجر کے بعد میں گھر میں مراقبہ کر رہا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اب چونکہ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا میں تھا تو میری ذمہ داری تھی کہ دروازہ کوئی کھٹکھٹائے تو میں دروازے پہ جاؤں۔ تو میں دروازہ کھول کے دیکھا تو بھائی دین محمد صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا السلام علیکم امیر صاحب، کیسے آنا ہوا؟ فرمان لگے کہ میں جماعت کا امیر ہوں اور زندگی میں نے اس تبلیغ میں لگائی ہے، میرے دل میں بڑی چاہت ہے کہ مجھے نبی اسلام، اس کے لیے میں نے سورہ کوثر والا عمل بھی کیا، درود شریف والا عمل بھی کیا، جس نے جو عمل بتایا کیا، لیکن جیسے میرے دل کو تسلی ہوتی ہے ہو جائے ایسے زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ پیروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو مجھے بتائیں، میں عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں نے کہا امیر صاحب میں نے کل لاہور جانا ہے اور وہاں پر ایک اللہ والے آئیں گے تو ان سے ہم دعا کروا لیں گے تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں کل اتنے بجے آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ وہ امیر صاحب تشریف لے آئے، میں ان کے ساتھ بس پہ بیٹھ کے لاہور گیا۔ حضرت بابو جی سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا بابو جی یہ ہمارے ضلع کے امیر ہیں، انہوں نے پوری زندگی دین کے کام میں دی ہوئی ہے، یہ مسجد میں ہی رہتے ہیں اور ہر وقت دین کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ بابو جی یہ سن کے بڑے خوش ہوئے۔ پھر میں نے کہا کہ بابو جی ان کی چاہت ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کرے۔ بابو جی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو خواب میں اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما۔ بس ایک فکرہ۔ اب جب دعا ختم ہو گئی تو بھائی دین محمد میری طرف دیکھ لگے، کہنے لگے دعا ختم ہو گئی؟ میں نے کہا جی ہاں، رائمنڈ کے اجتماع میں تو دعائیں ہوتی ہیں 1.5 2 گھنٹے والی، لیکن یہ اللہ کے اولیاء کا معاملہ ہے، ان کا ایک فکرہ ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھا ہو دعا ہو گئی نا؟ میں نے کہا جی ہو گئی۔ ہم واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو دوسرے دن فجر کے بعد پھر ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں مصلی سے اٹھ کے باہر نکلا، دروازہ کھولا تو بھائی دین محمد صاحب کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا امیر صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے خط لکھ کے لایا ہوں، مجھے آج رات خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، ایڈریس بتا دو، میں حضرت کو شکریہ کا خط لکھنا چاہتا ہوں۔ تو الحمدللہ ہم نے جتنی مرتبہ ان سے دعا کروائی اتنی مرتبہ ان لوگوں کو نبی اسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ ایک مرتبہ میں نے سوال پوچھ لیا کہ بابو جی اللہ نے آپ کو یہ کیسا مقام عطا فرمایا کہ آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور آپ مستجاب الدعوات ہیں؟ تو بابو جی عبداللہ نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ بچے میں اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرتا، میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ چنانچہ
بابا جی عبداللہ کے بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ بندے کو ولایت کے درجات نصیب ہوتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔